اللہ 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 اللہ۔ ایک جوان بچے کا ایک جوان بچی کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے، جس کو شریعت میں عبادت کہا گیا اور نکاح کہا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ نکاح کے پڑھنے سے وہ دونوں جو ایک دوسرے کے لیے غیر تھے اپنے بن جاتے ہیں، اور اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ سب اپنوں سے بڑے اپنے بن جاتے ہیں۔ شریعت نے کہا بیوی کو کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں اپنے خاوندوں کا لباس ہیں اور خاوند اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ ایک لفظ میں شریعت نے پوری زندگی کی حقیقت کو سمجھا دیا۔ لباس کا لفظ انسان کو زینت دیتا ہے۔ آپ بتائیے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کہے کہ جی ہم مجمع میں آپ کو بے لباس کرتے ہیں اور وہ اس پہ خوش ہو، اس کو شرم محسوس ہوگی، اس کا دل چاہے گا زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بے لباس کریں۔ تو لباس ہمیں زینت بخشتا ہے، اس لیے ہم نہانے کے بعد فوراً اچھا لباس پہنتے ہیں، کسی مجلس میں آنے سے پہلے لباس پہنتے ہیں۔ لباس ہمیں زینت بخشتا ہے اور لباس ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ پھر سردی گرمی سے بھی لباس بچاتا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر کسی بندے کو بغیر کپڑوں کے باہر نکال دیں تو وہ تو زندہ بھی شاید نہ رہے، مر ہی جائے گا۔ تو سردی گرمی سے ہمیں لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو بھی لباس کہا، کیوں کہ میاں بیوی سے ایک دوسرے کو زینت ہوتی ہے۔ خاوند کے عیب بیوی چھپا لیتی ہے اور بیوی کے عیب خاوند چھپا لیتا ہے، اور پھر دونوں مل کر معاشرے کا ایک اچھا گھرانہ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کو زینت ملتی ہے اپنی بیوی بچوں کے ذریعے سے۔ پھر وہ دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ کوئی دکھ اگر آ پڑتا ہے، ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، بیوی خاوند کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیوی سے غلطی ہوتی ہے، ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، خاوند اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ پھر مفسرین نے اس کی ایک وجہ اور بھی لکھی کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ ہمارا لباس۔ تو اللہ نے میاں بیوی کو لباس کی مثال سے اس طرح سمجھایا کہ خاوند کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہے اور بیوی کے سب سے زیادہ قریب اس کا خاوند ہے۔ ایک لفظ نے پوری زندگی کے رشتے کو سمجھا کے رکھ دیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،